ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا۔ کیسے ہیں پیاری ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول جگنو کی قسط نمبر 29 کے ساتھ۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، میری چاچی کیسی ہیں؟ نایاب ڈاکٹر کی جانب تیزی سے لپکی۔ اس کی جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ سوری، ہم نہیں بچا سکے انہیں۔ اور بس ڈاکٹر کے جملوں کا کانوں کی سماعت سے ٹکرانا تھا کہ وہ لڑکی بے سد سی ہو کر نیچے کی جانب ڈھلنے لگی۔ جگنو! قیصر نے فوراً ہی اسے بکھرنے سے روکا۔ میری چاچی قیصر میری چاچی! وہ تڑپ کر چیخی۔ اس لمحے اس لڑکی کی چیخیں کسی کا بھی دل دہلا دیں۔ ذریعہ بت بنے کھڑا تھا۔ اسے خود اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف اس کے ایک دھکا دینے سے وہ خاتون دنیائے فانی سے انتقال کر گئی۔ نایاب کو روتا ہوا دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا، جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ نہیں جانتا یہ کون سا احساس تھا، لیکن اسے نایاب کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ مر گئی، ارسا، وہ مر گئی! ذریعہ اب ارسا کی جانب دیکھ بے یقینی اور ٹراما کی کیفیت میں بولا۔ ذریعہ، یہاں سے چلو فوراً! ارسا کو محسوس ہوا انہوں نے بہت بڑی بے وقوفی کی یہاں آ کر۔ اب نایاب کا ماموں انہیں نہیں چھوڑے گا۔ مارا یقیناً اس گاڑی والے نے تھا سائمہ خاتون کو، لیکن پھنس ذریعہ بھی جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی ارسا خوفزدہ ہو کر ذریعہ کو وہاں سے لے کر جانے لگی۔ ذریعہ وہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا، کم از کم نایاب کو یوں روتے ہوئے چھوڑ کر نہیں۔ کچھ ہو گیا تھا اس کے دل کو، سر میں درد ہونے لگا تھا، شدت سے چڑچڑاہٹ ہو رہی تھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ سب سے زیادہ اذیت میں صرف نایاب کو روتے ہوئے دیکھ کر ہو رہا تھا۔ ارسا اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہی تھی، لیکن وہ صرف نایاب کو دیکھ رہا تھا جو تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی قیصر کی باہوں کے حصار میں۔ عبدالکریم، میری مدد کرو پلیز! ارسا نے عبدالکریم سے آنکھوں ہی آنکھوں میں منت کی۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے! ابھی عبدالکریم انکار کرتا، اس سے قبل ہی قیصر نے غصیلے لہجے میں آرڈر جاری کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عبدالکریم کو وہاں سے جانا پڑا تھا ارسا اور ذریعہ کے ساتھ، لیکن اس کی نگاہیں جاتے جاتے بھی نایاب کے روتے ہوئے سراپے پر ہی ٹکی تھیں۔ قیصر، میری چاچی! قیصر! وہ اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روئے چلی جا رہی تھی۔ قیصر! صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اس کی کمر نرمی سے سہلاتا آہستگی سے گویا ہوا۔ وہ بکھرنے نہیں دے رہا تھا اس کے وجود کو۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد قیصر نے محسوس کیا کہ اس کی سسکیاں رک گئی ہیں، اس کا وجود مکمل ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ جگنو! جگنو! قیصر نے فوراً ہی اس کا چہرہ اپنے سینے کے مقام سے ہٹا کر دیکھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سائمہ خاتون کا انتقال اس لڑکی کو گہرے صدمے سے دوچار کر گیا۔ اس لڑکی نے آج اپنی ماں کھوئی تھی، دوبارہ۔ اب اگلا سین۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے روم میں تھی۔ آنکھ کھلتے ہی جو پہلا چہرہ اس کے سامنے آیا وہ قیصر عبدالرحمن یوسف کا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ سن ذہن کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، اور پھر سب کچھ یاد آنے پر دوبارہ زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ جگنو، صبر کرو! ایسے رو رو کر تم انہیں تکلیف پہنچا رہی ہو۔ وہ فوراً ہی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ نایاب کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کر وہ بہت محبت اور نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ خود کو سائمہ خاتون کی حادثاتی موت کی وجہ قرار دے رہی تھی۔ اس کے نزدیک نہ وہ یہاں اس کی محبت میں آتی، ذریعہ کو تصویریں دکھانے اور اس کی یادداشت لانے کی کوشش کرنے، اور نہ ہی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے،
یہ سب نصیب میں لکھا تھا۔ تم خود کو بلیم کرنا بند کرو۔ قیصر، تانیہ تو بہت چھوٹی ہے، میں اسے کیسے بتاؤں گی؟ میں سب سنبھال لوں گا، تم بس رونا بند کرو۔ میرا پیارا جگنو، بڑی محبت سے کہتے اس نے اپنے لب نیاب کی پیشانی پر رکھے۔ وہ تھم سی گئی۔ اس کا لمس جیسے دل اور روح کو سکون بخش رہا ہو۔ اگلے ہی پل قیصر نے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا اسے۔ وہ بلکتی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے سے لگی رہی۔ میں نے تانیہ کو لینے بھیج دیا ہے التمش کو، وہ آئے گی تو میں بڑے بھائی کی طرح سنبھال لوں گا اسے، تم فکر مت کرو۔ نہیں، میں خود بتاؤں گی اسے، وہ بہت چھوٹی ہے قیصر، وہ نہیں سہ پائے گی۔ نیاب شدید صدمے میں تھی، لیکن اس کے باوجود تانیہ سے خود بات کرنا چاہتی تھی، اپنے طریقے سے اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ وہ جب یہ سن کر بکھرے گی کہ اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے تو اسے سنبھالنا چاہتی تھی۔ اس نے قیصر کے سینے سے لگے ہی اپنی بات کہی۔ جب نایاب تانیہ کے لیے کہہ رہی تھی کہ وہ بہت چھوٹی ہے، وہ سہ نہیں پائے گی، تو وہ نہیں جانتی اس لمحے قیصر کے خیالات اس کے لیے بھی یہی تھے۔ قیصر کے نزدیک نایاب بھی بہت چھوٹی تھی ان دردوں کو سہنے کے لیے۔ اس قیصر کا بس نہیں چلتا، وہ اپنی باہوں کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر لے اسے، اور ان غموں کو اس کا پتہ نہ لگنے دے۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے، بس یاد رکھنا میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، نیا نیا کسی حادثے کو فیس کر کے چکا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی کوتاہیاں ڈھونڈتا ہے کہ وہ کہاں غلط تھا جو اسے یہ تکلیف پہنچی۔ نایاب بھی اس لمحے یہی کر رہی تھی۔ سائمہ خاتون کو حادثاتی انتقال کو سائمہ خاتون کے حادثاتی انتقال کو وہ اپنے اوپر لے رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسے میں جب وہ خود کو ہی قصوروار مان رہی تھی، تب قیصر کا بار بار یہ کہنا کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اسے محبت دینا، اسے پر اعتماد کرنا، وہ ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ایک بہت بڑا سپورٹ تھا نایاب کے لیے، اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے۔ صرف ہسپتال میں ہی نہیں، سائمہ خاتون کو دفنانے کے ایک ہفتے بعد بھی نایاب بار بار قیصر سے پوچھ رہی تھی، کیا ان سب میں میرا قصور ہے؟ اور قیصر ہر بار اسے بڑی محبت سے کہتا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، جو اسے دماغی طور پر بہت سکون بخشتا۔ اس لڑکی نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنے حادثات دیکھ لیے تھے کہ ایموشنلی طور پر وہ بہت ویک ہو گئی تھی۔ اب اگلا سین۔ قیصر، دودھ میں چینی بالکل نہیں ہے۔ نایاب جب سیڑھیوں سے اترنے لگی تو اس نے تانیہ کو کہتے سنا، اچھا، لگتا ہے میں ڈالنا بھول گیا، سوری، میں لاتا ہوں۔ یہ کہتا قیصر تیزی سے کچن کی جانب گیا۔ آپ ہی آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ قیصر نے تانیہ کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ نایاب کے سامنے بالکل نہ روئے، کیونکہ اگر وہ نایاب کے سامنے روئے گی تو ممکن ہے نایاب پہلے سے زیادہ گلٹ میں مبتلا ہو جائے، جبکہ اس بیچاری کا ان سب میں کوئی قصور نہیں۔ تانیہ کی زندگی میں اب نایاب کے علاوہ بچا ہی کون تھا؟ وہ اپنی بہن کو نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن اگر نایاب اسی طرح روتی رہی کمرے میں اکیلے بیٹھ بیٹھ کر اور خود کو گلٹی مانتی رہی تو ممکن تھا کہ وہ ڈپریشن میں چلی جائے۔ اس لیے قیصر اور تانیہ اس کے سامنے بہت نارمل بیہیو کر رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لو، اب پی کر دیکھو۔ قیصر اس کے سامنے ہی چینی لے کر آ گیا تھا اور اب تانیہ کے دودھ میں چینی حل کرنے کے بعد اسے پینے کا کہہ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ نایاب کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب بڑھا، بڑی الفت و محبت سے جھک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تانیہ کے یہ منظر دیکھتے ہی پیٹ میں گدگدیاں ہونے لگیں۔ وہ شرمگی سے مسکرانے لگی تو قیصر نے دیکھ لیا۔ کیا بیوی ہے میری؟ اسے عادت تھی بات بے بات، موقع بے موقع اس کی پیشانی چومنے کی۔ اس لمحے وہ تانیہ کی موجودگی کو بھول گیا تھا
اپنے جگنو کو دیکھتے ہی، مگر تانیہ کو گدگدانے والے انداز میں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستا دیکھ وہ فوراً ہی جتاتے ہوئے بولا، اور تانیہ واحد تھی جو جانتی تھی کہ قیصر اور نایاب میاں بیوی ہیں۔ تو میں کب کچھ بول رہی ہوں؟ تانیہ معصومیت سے بولی۔ اس لمحے نایاب صرف قیصر اور تانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اسے بہت پیارے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تانیہ خوش نظر آ رہی تھی، ورنہ نایاب کو سب سے زیادہ ڈر تانیہ سے ہی تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہے کہ آپی، تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی۔ جب ایسا کچھ دیکھتے ہیں نا تو نظر جھکا لیتے ہیں اچھے بچے۔ اور قیصر عبد الرحمن نے کب ماننا سیکھا تھا کہ اس کی غلطی ہے؟ پاس رکھی برش اٹھا کر ہلکے سے تانیہ کے سر پر مارتے وہ ڈپٹنے والے لہجے میں بولا، پھر تو میں ہر وقت نظر جھکا کے ہی پھرتی نظر آؤں گی اس گھر میں۔ تانیہ منہ چڑھا کر دو بدو بولی، جس پر نایاب کے گالوں پر لالی ابھر آئی۔ ہاں تو کیا برائی ہے؟ اچھا ہے، نیچے دیکھ کر چلا کرو، پڑے ہوئے پیسے مل جایا کریں گے۔ قیصر ڈھٹائی سے، جبکہ اس کی ڈھٹائی دیکھ نایاب کے چہرے پر شرمگی سی مسکراہٹ آئی۔ اللہ معافی، آج کل کے بچوں سے زیادہ بڑے بگڑ گئے ہیں، بجائے اپنی حرکت سدھارنے کے میری نظر نیچی کروا رہے ہیں۔ تانیہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر میدان میں اتری تھی۔ ترچھی آنکھوں سے قیصر کو دیکھتے جب وہ بولی تو نایاب مسکرا دی۔ پورے 3 ہفتوں بعد قیصر نے اسے مسکراتے دیکھا تھا، اور وہ لڑکی نہیں جان سکتی تھی کہ کتنا سکون ملا تھا قیصر کو اپنے جگنو کو یوں مسکراتا دیکھ۔ اس پل قیصر کو تانیہ سے لڑتے دیکھ نایاب کو اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ کچھ بات تو تھی اس لڑکے میں، چاہے نایاب ہو یا عاطف ہو یا تانیہ، بچوں کا بہت جلدی فیورٹ بن جاتا تھا وہ۔ کہنے کو وہ بہت میچیور آدمی تھا، لیکن بچوں کے ساتھ وہ بالکل بچہ بن جاتا۔ تانیہ اور قیصر کی کافی دیر بحث چلتی رہی، اور نایاب صرف انہیں مسکرا مسکرا کر دیکھتی رہی۔ جگنو، تمہارے لیے چائے بنا دیتا ہوں، قیصر نے نرمی سے کہا تو نایاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ وہ ابھی آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی نایاب نے اس کی کلائی تھام کر استفسار کیا۔ اس کا کلائی تھام کر فکرمندی سے پوچھنا ہائے قیصر کے دل کو لگا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں پلٹ کر دیکھا، پہلے نایاب کو، پھر تھامی ہوئی کلائی کو۔ نہیں تو پھر تم بیٹھو، میں دونوں کے لیے بنا دیتی ہوں، نایاب یہ کہتی تیزی سے اٹھی۔ اس لڑکی نے شاید کبھی محسوس نہیں کیا ہو، لیکن قیصر کبھی بھی نہیں تھا باسی اس کے لیے۔ وہ نایاب تھی جو حکم چلاتی تھی اس پر، وہ بھی پورے حق کے ساتھ، اور یہ عادت تھی اس کم عمر لڑکی کی، اس لیے کبھی ریلائز بھی نہیں ہوا اسے۔ اس نے تجویز نہیں دی تھی جو وہ ہاں یا نہ کرتا، اس نے حکم چلایا تھا، اور قیصر عبد الرحمن کی کیا مجال کہ وہ اپنے جگنو کا حکم ٹال دے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، جبکہ نایاب چائے بنانے چلی گئی تھی دونوں کے لیے۔ میری آپی اتنی پیاری ہیں، تم بالکل اچھے نہیں ہو قیصر، تانیہ دوبارہ لڑائی چھیڑ رہی تھی اس چاکلیٹی بوائے کو دیکھ، خاصا منہ چڑھا کر بولی۔ میری بیوی بہت پیاری ہے، تم بھی بالکل اچھی نہیں ہو تانیہ، وہ بھی ناک منہ چڑھا کر اسی کی طرز میں گویا ہوا، اور پھر دونوں ہی خوب ہنسنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوبصورت لڑکی چائے لے کر آ گئی تھی۔ تانیہ کے اسکول کا کیا کرنا ہے قیصر؟ نایاب چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے نہایت نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ کراچی کے اسکول میں لگائیں گے، اور کیا کریں گے؟ وہ نایاب کو کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا گھر سے، اور خاص طور پر اس سے دور بھاگنے کا۔ نایاب کی بھوری چمکتی آنکھوں میں دیکھ وہ جتاتے ہوئے بولا، مگر وہ ابھی احتجاج کر پاتی اس سے قبل ہی قیصر سنجیدگی سے بولا، نایاب، اگر تمہارے نانا نے ایک بار کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہو تو تم مجھ سے دور رہنا شروع کر دو گی؟ کیا اتنا کمزور رشتہ ہے ہمارا؟ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، غصہ، خفگی،
برہمی، دکھ؟ بس نانا نے کہہ دیا اور فرمانبردار نواسی چل پڑی اسے چھوڑ کر، جیسے ان کے درمیان کا رشتہ کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ وہ کیا سمجھتی ہے، مقابل نہیں جانتا کہ اس دن ڈرائیور اسے عبدالرحمن صاحب کے کہنے پر ان کے گھر لے کر گیا تھا، جہاں انہوں نے قیصر سے دور رہنے کا حکم صادر کیا تھا اس پر، یہاں تک کہ پیسے تک آفر کیے کہ بس کسی طرح وہ قیصر کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ اپنے بیٹے کے قریب نہیں دیکھنا چاہتے اسے۔ نایاب کو اندازہ نہیں تھا کہ مقابل علم رکھتا ہے ہر بات کا۔ تمہیں کب پتہ چلا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ اپنے ڈرائیور سے باتیں اگلوانا یا تمہارے موبائل ٹریس کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے نایاب۔ اس نے دانستہ طور پر نایاب کو گارڈز کے متعلق نہیں بتایا تھا، اور اس لمحے نایاب نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ اسے جگنو نہیں بلا رہا، اسے نایاب کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے بہت محبت کی عادی رہی تھی اس شخص کی جانب سے، اس لیے اس کا نایاب کہنا نہ جانے کیوں بہت چپتا ہوا سا محسوس ہوا، دل کو بہت اداس سا کر گیا۔ جگنو بولو قیصر؟ دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف اور اس کا جگنو نہ کہنا ایک طرف۔ وہ آنکھوں میں سرخ ڈوریں لیے حاکمانہ انداز میں بولی، جگنو میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں، نانا کی نواسی کو نہیں۔ تانیہ ماحول میں بڑھتی ہوئی گرما گرمی کو محسوس کر سکتی تھی۔ قیصر کافی برہم نظر آ رہا تھا۔ اچھا ریلیکس گائز، میرے اسکول جانے پہ بات چل رہی تھی، پتہ نہیں تم دونوں کہاں نکل گئے۔ ماحول پر کافی دیر خاموشی طاری رہی، لیکن ان دونوں کی ہی آنکھیں ایک دوسرے میں گڑی تھیں۔ تانیہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ وہ بغیر ناشتہ کیے ہی اٹھ گیا تھا۔ چائے ختم کیے بغیر تم کہیں نہیں جانے والے قیصر؟ نایاب اجلت سے آ کر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوئی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال ایک ایک لفظ جتا کر ادا کر رہی تھی۔ تم روکو گی مجھے؟ مقابل نے دانت پیستے ہوئے برہمی سے استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ہاں، جب مقابل نے نڈر لہجے میں کہا تو تانیہ کو لگا ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے۔ چونکہ دونوں کا ہی لہجہ اٹل تھا، اسے نہیں لگا دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے والا ہے اس لمحے۔ گرما گرمی بڑھ رہی تھی۔ اس نے تھوک گلے میں نگلا۔ نہیں فیصلہ کر سکتی تھی کہ آخر میں کون جیتے گا، نایاب یا قیصر؟ وہ سانس روکے دونوں کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ کیسے؟ قیصر کا پارا اس پل آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کے لیے ہمیشہ سے چھوڑ کر جانا اتنا آسان کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہر رشتے کی اہمیت سوائے ان کے رشتے کے؟ نانا نے کہا قیصر کو چھوڑ دو، تو فرمانبرداری کی مورت بنے وہ لڑکی چھوڑ گئی۔ کل کو کوئی اور آئے گا اور کہے گا قیصر کو چھوڑ دو تو یقیناً وہ پھر چھوڑ دے گی۔ سمجھ کیا رہی تھی وہ اسے؟ کھیل تھیں اس کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے خواب۔ وہ لڑکا غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا کر چیلنجنگ انداز میں پوچھا، ایسے؟ اور فقط ایک لفظ کہتی وہ اس کے قریب آئی۔ اس نے قیصر کے کالر کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں بھینچا اور اسے نیچے جھکایا بالکل اپنے لیول تک۔ وہ لڑکی اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی، مگر مجال ہے اس کے باوجود بھی سر سے ذرا اترتی ہو۔ قیصر اس کے بولڈ موو پر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں شاکڈ سے بڑی ہوئیں۔ چائے میں نے بنائی ہے قیصر، تمہارے جگنو نے۔ تم واقعی نہیں پیو گے؟ دنیا جہان کی معصومیت و مظلومیت اپنے چہرے پر سجائے وہ میٹھی سی آواز میں پوچھنے لگی۔ اس کی بھوری چمکتی آنکھوں میں اچانک جھلکتی محبت اور لہجے کی مٹھاس دیکھ قیصر کی سانسیں تھمیں۔ اس حسین نوجوان کے پسینے چھوٹے تھے، جبکہ تانیہ نے نایاب کی چالاکی دیکھ بمشکل اپنا قہقہا روکا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا نایاب اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے؟ بالکل وہ علم رکھتا تھا، لیکن یہ ایموشنلی بلیک میلنگ وہ بڑی مان سے کر رہی تھی۔ بھلا قیصر اپنے جگنو کا مان کیسے توڑ سکتا تھا؟ اور ایک مرد کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا گریبان پکڑا جائے۔
جب تک وہ نہایت محبت سے نہ پکڑا گیا ہو۔ وہ مان لیے کھڑی تھی، اسے تو جھمنا ہی تھا، اسے تو مان رکھنا ہی تھا۔ ایسے ایک عورت ہر کسی کے سامنے تو مان لیے نہیں کھڑی ہو جاتی نا۔ مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا کہ وہ نہیں جائے گا، اسی لیے کھڑی ہوئی سامنے، وہ بھی نڈر ہو کر، بہت نرمی سے ان بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہتے۔ اس نے نایاب کا ہاتھ آہستگی کے ساتھ اپنے کالر سے ہٹایا اور لبوں سے لگا کر چوما۔ وہ لمحہ بھر میں سرخ پڑی، اس کے جسم کا سارا خون جیسے گالوں میں چھلک آیا ہو۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر انگلیوں کی درمیانی جھریوں کو تھوڑا بڑا کر کے پورا منظر دیکھ خوب مسکرا رہی تھی۔ چلو ساتھ کرتے ہیں، اتنا کہتا وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر واپس ڈائننگ ٹیبل کی جانب آیا۔ قیصر دیکھ سکتا تھا وہ بلش کر رہی تھی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ٹچ پر بلش بھی کیا کرے گی۔ نایاب کا شرمگی بھرا سراپا اس کی آنکھوں کو دنیا کی سب سے حسین منظر لگا۔ نایاب کے گال بری طرح جل رہے تھے، وہ نروس ہو کر اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ نظر ملانا تو بہت دور کی بات، وہ تو قیصر کے جوتوں سے ہی نظر ہٹانے کے لیے اب تیار نہ تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے کچھ نہیں سنا، اور میں تو یہاں ہوں ہی نہیں۔ تانیہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے تیزی سے کہتی اٹھ کر اوپر سیڑھیوں کی جانب دوڑ گئی۔ نایاب بہت آہستگی کے ساتھ اس نوجوان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل نے اس کی کسی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ قیصر نے ایک بار بھی نایاب کی مرضی کے بغیر اس سے اپنا حق لینے کی صحیح نہ کی، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی 3 ہفتوں سے۔ وہ بس آہستہ آہستہ اسے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا خود سے۔ کوئی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ابھی کچھ لمحوں پہلے ورلڈ وار جاری ہونے والی تھی یہاں، جہاں اب بلشنگ چل رہی تھی اور دونوں ہی مسکراتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ سوری، میں زیادہ ہی غصہ ہو گیا تھا۔ وہ چائے کا گھونٹ گلے میں اتارتے نایاب کی جانب دیکھ معذرت طلب کرنے لگا۔ معاف کیا۔ قیصر کا گمان تھا کہ وہ پلٹ کر وہ بھی معافی مانگے گی، کہ وہ بغیر اسے بتائے صرف اپنے نانا کے کہنے پر اس سے دور چلی گئی، جیسے ان کا رشتہ کوئی حیثیت ہی نہ رکھتا ہو، مگر یہ خوشگمانی ہی رہی فقط۔ اس لڑکی نے معافی نہیں مانگی، بلکہ الٹا اس کی معافی اس بھرم سے ایکسیپٹ کی جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ کچھ ثانیے تک قیصر کچھ بول نہ سکا، اور پھر گہرا سانس لے کے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے مسکرا دیا۔ اب اگلا سین۔ میں نے اس لڑکی کو سمجھایا بھی تھا پیار سے، پھر بھی وہ قیصر کے گھر میں بیٹھی ہے، اور تم سب کچھ جانتے بوجھتے مجھ سے چھپا رہے تھے سب۔ عبد الرحمن صاحب نایاب کے قیصر کے گھر میں رہنے کی اطلاع ملتے ہی غصے سے دھاڑے۔ وہ سوئٹزرلینڈ سے آج ہی لوٹے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ التمش انہیں پہلے نہیں بتا سکتا تھا فون پر کہ نایاب قیصر کے ساتھ رہ رہی ہے، بس اس نے دانستہ طور پر خود نہ بتایا۔ کبھی کبھار ہمارا کسی سے خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ شخص ہمیں پھر بھی اچھا لگتا ہے، پھر بھی اپنا لگتا ہے، ہمارا پھر بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی کریں۔ ایسا ہی ایک انکہا سا رشتہ اس کا اور نایاب کا۔ نایاب تو اس سے صرف ایک ہی بار ملی تھی، مگر وہ نہیں جانتی التمش اسے اپنی بیٹی کی طرح ماننے لگ گیا تھا دل ہی دل۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی بار اس نے عبد الرحمن صاحب کی سے کوئی بات چھپائی، لیکن عبد الرحمن صاحب کے کان صرف وہ ایک ہی تو نہیں تھا، انہیں اپنے دوسرے بندوں سے اطلاع مل گئی تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ راتوں رات واپس لوٹے تھے، اور اب التمش کی کلاس لگ رہی تھی۔ ماسٹر، ان کی ماں جیسی چاچی کا انتقال ہوا ہے، وہ صدمے میں ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے وہ ڈپریشن میں چلی جائیں گی اگر ان کا اب خیال نہ رکھا گیا ٹھیک طرح۔ ایسے میں انہیں کیسے فورس کر سکتا تھا کہ وہ چھوٹے ماسٹر کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں؟ پھر چھوٹے ماسٹر پرچھائی کی طرح رہ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ ابھی التمش بول ہی رہا تھا کہ عبد الرحمن صاحب نے طیش میں آ کر کانچ کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ کی جانب دے مارا۔
بغیر یہ پرواہ کیے کہ وہ کہاں جا کے لگے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی جانب جھکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گلاس کی اسپیڈ اس کی اسپیڈ سے کہیں زیادہ تھی۔ کانچ کا گلاس اس کی پیشانی پر آ کر لگا اور خون نکلنے لگا۔ اس لڑکی کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں ہے التمش، تمہارا کام صرف میرے بیٹے کی فکر کرنا ہے۔ وہ بھر کر چیخے، جی سر۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، اس کے باوجود اپنی چوٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ تابیداری کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آہستگی سے بولا، کچھ بھی کرو التمش، مگر نایاب کو قیصر کی زندگی سے نکالو۔ عبد الرحمن صاحب نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ حاکمانہ انداز میں حکم صادر کیا۔ التمش بہت اچھے سے واقف تھا کہ عبد الرحمن صاحب ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ نایاب کو جلد سے جلد قیصر کی زندگی سے نکال دینا چاہتے تھے، تاکہ جس طرح سے انہوں نے قیصر کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے ہمیشہ اپنا فرمانبردار اور پابند بنائے رکھا، ویسے کوئی اور نہ کر سکے۔ مانا فیوچر کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ذہین لوگ اپنی دور اندیشی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایسا ہی اندازہ وہ بھی لگا چکے تھے۔ سر، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر نایاب میم کو چھوٹے ماسٹر سے دور کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ان دونوں کو سیکیورٹی فراہم کر دیں۔ التمش اچھے سے واقف تھا، قیصر نایاب کو دور نہیں جانے دے گا خود سے، چاہے دنیا ادھر التمش اچھے سے واقف تھا، قیصر نایاب کو دور نہیں جانے دے گا خود سے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اور جتنا اس وقت وہ پاورفل ہے، عبد الرحمن صاحب اسے نہیں روک سکتے۔ اتنے دن نایاب اس سے دور رہی چونکہ قیصر نے اسے رہنے دیا۔ وہ غصہ تھا نایاب پر، کیونکہ اس نے نہیں بتایا تھا اسے کہ عبد الرحمن صاحب نے اسے گھر بلا کر نہ صرف ذلیل کیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے قیصر کی زندگی سے دور چلے جانے کا کہا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ وہ وعدہ توڑ چکا ہے اپنا، اور تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ برہمی سے دھاڑے، ماسٹر، ہم نے آپ کی بات کو اونچا رکھا اور علیحدہ کر دیا نایاب بی بی کو چھوٹے ماسٹر سے، تو پھر کیا؟ آپ کو لگتا ہے ہارون شاہد پیچھے ہٹ جائے گا؟ نام مت لو اس کا، عبد الرحمن صاحب چنگھاڑتے ہوئے اٹھے۔ التمش خاموش ہو گیا تھا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، تم نایاب کو ہٹاؤ اس کی زندگی سے، وہ واحد کمزوری ہے اس کی۔ میں جانتا ہوں قیصر کو، وہ اپنے نام کی طرح شہنشاہ ہے، کسی کی سننا سیکھا نہیں ہے اس نے، اور نہ ہی وہ سنے گا۔ اگر وہ یہاں آتا بھی ہے تو دیکھ لینا، اپنا سر پیٹتا ہوا واپس جائے گا خالی ہاتھ۔ عبد الرحمن صاحب کو یقین تھا کہ اگر نایاب نہ رہی قیصر کی زندگی میں تو قیصر کی پھر کوئی کمزوری باقی نہ بچے گی جس پر کوئی باہر والا حملہ کر سکے۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیں سر، میں نایاب بی بی کو چھوٹے ماسٹر سے علیحدہ کر دوں گا۔ وہ اپنی گردن کو ہلکا ہلکا سہلاتے گرہ بھی بھر کر گویا ہوا تھا، اس کے سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اب اگلا سین۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگر روشنی تھی تو صرف چلتی ہوئی ایل سی ڈی کی، اور آواز تھی تو صرف ایل سی ڈی سے آتے کارٹون کی۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھی پاپ کارن کھاتے ہوئے کارٹون انجوائے کر رہی تھیں۔ قیصر خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد کپڑے چینج کر کر اب وہ بھی نیچے آ گیا۔ وہ آ کر نایاب کے برابر میں ٹکا۔ ایل سی ڈی پر سنڈریلا کارٹون چل رہے تھے، جنہیں 5 منٹ بھی ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکا تھا وہ۔ تھکا ہارا تو وہ پہلے سے ہی تھا۔ کارٹون دیکھتے دیکھتے ہی کب اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور کب اس کا سر نایاب کے نازک کندھے پر ٹکا، اسے خبر نہیں، اور اسے کب علم تھا کہ وہ کسی کا دل ہلا گیا ہے۔ کارٹون پر نگاہیں گاڑے جب اچانک ہی اسے اپنے کندھے پر قیصر کا سر محسوس ہوا تو وہ تھم سی گئی۔ اب سامنے کارٹون میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا دیکھ رہی تھی، وہ کیا سن رہی تھی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اگر اسے کچھ سنائی دے رہا تھا تو وہ تھی اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں، جو اتنی تیز تھیں کہ وہ اپنے کانوں تک سن سکتی تھی۔ اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو وہ تھی قیصر کی سائڈ پروفائل۔
بس گردن کا ہلکا سا اس کی جانب موڑنا تھا کہ اس کے سرخ ہونٹ نایاب کو ہوٹل والی رات کی یادیں باور کرانے لگی۔ وہ اسے کتنی ہی دیر دیکھتی رہی، شاید اسے خود بھی خبر نہ ہو، جیسے وہ کھڑکی سے چاند کو ٹکٹکی باندھے بس دیکھے ہی چلی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح وہ قیصر کو بس دیکھے ہی چلی گئی۔ آج آسمان کا چاند اسے اپنے کندھے پر نظر آیا اور وہ پاس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو تانیہ نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اب وہ بھی سو گئی تھی۔ قیصر کا سر نیچے کی جانب ڈھلک نہ جائے، اس لیے آہستگی کے ساتھ اس نے قیصر کے رخسار پر سپورٹ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور دوسرا ہاتھ تانیہ کے بالوں میں چل رہا تھا۔ نایاب ان دونوں کو دیکھ مسکرا دی۔ تانیہ، اٹھو، اپنے کمرے میں جا کر سو۔ وہ نرمی سے اسے اٹھانے لگی۔ چلو اٹھو تانیہ۔ نایاب کے کہنے پر وہ نیند میں اٹھی۔ LCD بھی بند کر جاؤ۔ اوکے آپی۔ تانیہ کے LCD بند کرتے ہی لاؤنج میں مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد اب نایاب اکیلی تھی۔ مکمل اندھیرا تھا۔ اگر کچھ روشنی تھی تو صرف سیڑھیوں سے آتی دھیمی دھیمی سفید روشنی۔ اس روشنی میں بھی وہ قیصر کا چاند سا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ بہت آہستگی کے ساتھ اس نے قیصر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس میں اپنا چھوٹا ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ اس نوجوان کے ہاتھ بڑے تھے، جیسے اس نے ناشتہ کرتے وقت اپنی انگلیاں الجھائی تھیں، بالکل ویسے ہی اب وہ الجھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ AC چلنے کے سبب ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے لمس میں سرور تھا، ایک عجیب سا مزہ۔ اس نے اب وہی ہاتھ اپنے گالوں پر لگایا۔ ہاتھوں کی ہلکی سی سختی اس کے نرم گالوں کو محسوس ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی کیا ہو گیا تھا اسے، لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں میں، اپنے چہرے پر۔ وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنا چہرہ بار بار نرمی سے مسلتی، جیسے بلی کا بچہ کرتا ہے۔ ایک کیف تھا اس کے لمس میں۔ وہ آنکھیں بند کرے اس سرور کو جی رہی تھی جو اس پل حاصل ہو رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے نایاب کے اندر سے وہ ماموں والی فیلنگز بہت حد تک کم ہو گئی تھیں۔ نایاب نے جب اس کی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ نرمی سے رگڑے تو مقابل کی آنکھ کھلی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ نایاب نے محسوس کر لیا تھا کہ قیصر کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اندھیرے اور شدید نیند کے غلبے کے سبب قیصر نہیں دیکھ سکا، اور جتنی دیر میں اس کا دماغ کام کیا اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے اپنی گردن سیدھی کی۔ اتنی دیر میں نایاب نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس نے قیصر کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ وہ سو رہی ہے۔ ٹائم بھی نظر نہیں آ رہا، اوپر سے موبائل بھی اوپر ہے۔ نیند سے اٹھنے کے سبب اس کی آواز بھرائی ہو رہی تھی۔ وہ ٹائم دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اندھیرے میں سامنے دیوار پر لگی گھڑی ٹھیک طرح نظر نہ آئی۔ نایاب کی آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے بہت آہستگی کے ساتھ اس نے نایاب کے سر کو صوفے سے لگایا اور خود اٹھا اور پھر اسے برائڈل اسٹائل میں کیری کیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا کر کمبل اڑایا۔ گڈ نائٹ جگنو، اس کی پیشانی نرمی سے چھوم کر نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتے تکیے بیچ میں لگائے، پھر خود دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنے جگنو کا حسین چہرہ اپنے سینے پر رکھا ملا، جسے دیکھ وہ مسکرایا۔ جہاں اس لڑکی کا ایک پاؤں قیصر کے دونوں پاؤں پر تھا، مانو اس پر اپنی حکومت ظاہر کر رہی ہو، وہیں ایک ہاتھ اپنے سر سے اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا تو دوسرے نے اس کے پیٹ کے مقام پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا، اور سینے پر تو سر تھا ہی۔ قیصر سر سے پاؤں تک اس نازک صفت کی جکڑ میں تھا۔ اس کی آج ضروری میٹنگ تھی، اسے جلدی آفس جانا تھا، مگر اپنے پورے وجود پر اس لڑکی کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مسکرا کر دوبارہ آنکھیں موند لیں کہ جب وہ خود ہٹے گی تب ہی جائے گا۔ نایاب جس طرح سوتی تھی، اس کے بعد تو قیصر نے دل ہی دل پکا عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اسے کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں سونے دے گا۔ وہ نیند میں ہی تھا جب سیل رنگ ہونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔
قیصر، سیل بند کرو اپنا۔ نایاب کی چڑھ کر بولنے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تو آنکھ کھلی۔ اچھا اچھا کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی اس کے پورے وجود پر پورا قبضہ کیے ہوئے تھی، جیسے کوئی جاگیردار اپنی زمین پر کر کے رکھتا ہے۔ صرف الٹا ہاتھ ہی آزاد تھا اس کا۔ اسی سے کوشش کر رہا تھا ٹیبل پر رکھا سیل اٹھانے کی۔ ٹیبل تھوڑا دور تھی، ہاتھ پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ انگلیاں لگ گئی تھیں مگر ابھی بھی گنجائش باقی تھی۔ بس ہو گیا، بس تھوڑا سا اور۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا موبائل تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی، اور آخر کار موبائل اس کے ہاتھ لگ ہی گیا تھا۔ سیل اٹھا کر اسی ہاتھ سے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا۔ قیصر، سردی لگ رہی ہے۔ وہ ابھی سیل پر بات کرتا، اس سے پہلے ہی نایاب کی غنودگی بھری آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ویٹ۔ سیل کو ہولڈ پر ڈال کر اسے اپنے سائڈ میں رکھا، پھر آہستگی سے اس لڑکی کے پاؤں خود پر سے ہٹاتا کمبل کو اسے اچھی طرح اڑانے لگا۔ جو نیند میں اس نے خود پر سے کب اٹھا کر پھینک دیا تھا، کوئی علم نہیں۔ ہاں بولو۔ اسے کمبل میں مکمل کور کر دینے کے بعد اب وہ واپس اپنا سیل اٹھا کر بات کرنا شروع ہوا تھا، وہ بھی سرگوشی کرنے والے انداز میں، تاکہ اس کے جگنوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ سر، آپ کا انتظار ہو رہا ہے میٹنگ کے لیے، اس کی سیکریٹری اسے باور کرا رہی تھی۔ ہاں تھوڑا سا ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ ابھی اس نے یہ جملہ ادا ہی کیا تھا کہ نایاب فوراً ہی اس کے اوپر سے مکمل ہٹ کر کروٹ بدل گئی۔ اب اس کی پشت تھی قیصر کی جانب۔ اس کے اچانک عمل کو قیصر نے محسوس کیا، جیسے وہ اجازت دے رہی ہو۔ اس کے اچانک عمل نے قیصر کو محسوس کرایا جیسے وہ اجازت دے رہی ہے کہ جاؤ، چلے جاؤ۔ اوکے سر۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد وہ نایاب کے رخسار پر نرمی سے بوسہ لیتا کمبل خود سے جدا کر بیڈ سے اتر گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں جگنو، اوکے؟ وہ تیار ہونے کے بعد اس کے پاس آ کر پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے اطلاع دینے لگا۔ اے سی کم کرتے جانا، بہت سردی لگ رہی ہے مجھے۔ وہ بنا آنکھیں کھولنے کی زحمت کیے نیند میں ہی بولی۔ ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں، وہ نرمی سے مسکرا کر کہتا سیدھا کھڑا ہوا۔ اے سی کا ٹمپریچر کم کرنے کے بعد وہ اپنا سیل اٹھا کر باہر کی جانب چل دیا تھا۔ قیصر، وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا ابھی کہ نایاب کی آواز آئی۔ ہاں؟ مقابل نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تانیہ کو اسکول لگا دو ورنہ پورا سال ضائع ہو جائے گا اس کا، وہ اب اٹھ کر بیٹھتے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ میں آج ہی کرواتا ہوں، اس نے اعتماد میں لیا۔ سائمہ خاتون اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی، ان کے مرنے کے بعد اس بھری دنیا میں تانیہ کا کوئی نہیں تھا، تو یقیناً لوگ اسے یتیم خانے پہنچا دیتے، مگر یہ ان کی نایاب کے ساتھ کی گئی نیکی ہی تو تھی، جو آج ان کی بیٹی محلوں جیسے بڑے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے پاس ماں جیسی ایک بڑی بہن تھی فکر کرنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اکیلی نہیں تھی اب اس دنیا میں، نایاب و قیصر تھے اس کے ساتھ، جو اس کی اچھی پرورش میں اپنی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں کرنے والے۔ اوکے، فی امان اللہ، اتنا کہتی وہ واپس لیٹ گئی۔ فی امان اللہ، مقابل مسکرا کر کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، اور پھر آہستگی کے ساتھ اس نے اپنے پیچھے کا دروازہ بند کیا۔ اب اگلا سین، کیا مطلب ہے کہ وہ گاڑی نہیں مل رہی؟ قیصر سیل پر ہی برہم ہوا۔ سر، ایک گاڑی ملی ہے لیکن اسے بھی آگ لگا دی گئی ہے، کوئی پروف نہیں مل رہا۔ کچھ عجیب ہے سر، ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو ہمیں ثبوتوں تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ قیصر اس کی بات سن گہری سوچ میں پڑا۔ محسوس تو وہ بھی کر چکا تھا کہ سائمہ خاتون کی موت کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ پلان تھا۔ تانیہ نے بتایا تھا اسے کہ سائمہ خاتون کو کال آئی تھی، اس اننون نمبر والے نے ہی انہیں بتایا تھا کہ نایاب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور زریاب کی یادداشت چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے نایاب بہت غمزدہ رہتی ہے۔ مگر وہ فون کرنے والا کون تھا اور کیوں اس نے سائمہ خاتون کو یہ اطلاع دی؟ پھر ان کا پاکستان آتے ہی ایکسیڈنٹ ہو جانا، یہ سب باتیں ہی اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان ہے، بالکل اسی طرح جیسے نایاب کے ساتھ اس دن ہوٹل میں ہوا حادثہ۔
تم تلاش جاری رکھو، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اس نے اپنے جگنوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی چاچی کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر ان کے کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا۔ زریاب کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا تھا کیونکہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس نے سائمہ خاتون کو دانستہ طور پر دھکا دے کر گاڑی کے سامنے نہیں پھینکا۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن قیصر بخوبی جانتا تھا یہ حادثہ نہیں ہے، اسے حادثے کی شکل دی جا رہی ہے فقط۔ اب اگلا سین قیصر کے کنسرٹس تھے 3 ماہ کے۔ وہ ملکوں ملکوں کنسرٹ کرتا پھر رہا تھا۔ اسے پاکستان سے گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اب نایاب و تانیہ اکیلے رہ رہے تھے گھر میں۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھیں۔ تم نے سنا پروفیسر دامل خان کا؟ وہ پاکستان آ رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ ریسرچ کے لیے۔ عبد الکریم نایاب کو کینٹین میں بیٹھ کر اطلاع دے رہا تھا۔ جاری ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔